बोलो बोलो सखी सरदार करंगे कामयाबे मोहम्मद बुलंद कर सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद मुंतकिम या इमाम अल मुंतज़र मुंतकिम या इमाम अल मुंतज़र तुझ में अली की विला नहीं, अरे तेरी बंदगी भी फजूल है, तू अली। जनाबे मीसम तम्मार सूली पर अपने मौला को फरमान को हक करते रहे। मौला ने कहा कि इस खजूर के दरख्त के साथ आपको सूली पर लटकाया जाएगा, तो रोज उसको पानी देते थे। लोगों ने कहा कि अपनी मौत को दावत दे रहे हो, तो कहते हैं मौत का नहीं पता, मैं चाहता हूं कि मेरे मौला अली का फरमान जल्द से पहले हक हो जाए। अल्लाह हो। तो शायर ने बड़ी खूबसूरत इस बात की तशरीह की है कि जनाबे मीसम क्या कह रहे हैं कि ये जो कर रहा है तू सख्तियां, अरे मेरे प्यार का है ये इम्तिहान। तुझे तख्त पर भी सुकून नहीं, मुझे दार पर भी मिली अमां। मैं अदू को क्यों ना अदू कहूँ, मैं अदू को क्यों ना अदू कहूँ। मेरी जिंदगी का उसूल है, मैं मरूं तो लब पे हो याली, मैं मरूं तो लब पे हो याली। मुझे ऐसा मरना कबूल है, तू अली। पीछे जो अज़ादार मातमी लंगर करते जा रहे हैं वो भी सफ में शामिल होते जाएं, ताकि जिक्र का बाकायदा आगाज सैयद करें। मिलके नारा सलावत। बोल है कि ये कुल्लो ना मोहम्मद है, पहले भी मोहम्मद हैं, दरमियान वाले भी मोहम्मद हैं, आखिरी भी मोहम्मद हैं। तो पहले अली हैं, दरमियान वाले भी अली हैं और आखिरी भी अली हैं। तो इसी बात को शायर ने बड़े खूबसूरत तरीके से जम किया है। मिलके सलावत पढ़िए। वही ऐनुल्लाह, वही बकीयतुल्लाह, वही उज़नुल्लाह, वही जंबुल्लाह। कि ऐनुल्लाह मौला अली, उज़नुल्लाह मौला अली, यदुल्लाह मौला अली। तो आज हमारे ज़माने के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी ऐनुल्लाह भी हैं, यदुल्लाह भी हैं, उज़नुल्लाह भी हैं। वही ऐनुल्लाह, वही बकीयतुल्लाह, वही उज़नुल्लाह, वही जंबुल्लाह। वही है यदुल्लाह, वही तीबल्लाह, वही ज़िक्रुल्लाह, वही जंबुल्लाह। वो लाल अली का जब आएगा, वो लाल अली का जब आएगा, हम सब कहेंगे कबूल है, हम सब कहेंगे कबूल है। यकजान हो कर बोलेंगे, यकजान हो कर बोलेंगे, ये अली का फिर से नज़ूल है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان امام الانس والجان صاحب عصر امر زمان درود پر شہنشاہ کی پاک ذات پہ. ظاہر آل محمد قائم آل محمد متقم آل محمد ذکر کا وارث علم کا وارث چولے کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث معراج کا وارث مبائلہ کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث. غریبوں مسکینوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث محور زمین و زمان محور کائنات امام مہدی اجل تعالی فجر شریف. سید میدان میں آ جائیں تو کبھی ڈرتا نہیں سید کا تو مطلب ہی بدلتا نہیں خریداروں سے کہہ دو قیمت نہ لگائیں خون علی بہتا ضرور ہے مگر بکتا نہیں. ہاتھوں میں ذوالفقار بھی اٹھانے کی دیر ہے شان ابو تراب دکھانے کی دیر ہے نہ رہے گا دنیا میں کوئی یزید بس وارث حسین کے آنے کی دیر بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں میرا امام نبی کا نظام لائے گا میرا امام نبی کا نظام لائے گا زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہم جب اس نے کہہ دیا آئے گا تو پھر وہ آئے گا. علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شہنشاہ معظم امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہم بھی آپ کے کافی دیر سے منتظر تھے. دعا دے کے بھیجیں گے تو ساتھ دل ہے تھوڑی سی دوا دے کے بھی بھیجیں گے. دعا کے ساتھ دوا ہو اثر جلدی ہوتا ہے. پہلے دعا پہ بھی بات کر لیتے ہیں آپ کو کیا دعا دی جائے. ہر بندہ غرضوں مرضوں میں پھنسا ہے ٹینشنوں میں پریشانیوں میں مصیبتوں میں تکلیفوں میں پھنسا ہے. لیکن جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ سب وقتی ہیں. آج یہ ہیں تو کل ٹھیک ہو جائیں گی. 15 دن بعد ہفتے بعد مہینے بعد آخر یہ چیزیں ٹھیک ہو جانی. کیوں نہ وہ دعا دیں جو قبر میں بھی کام آئے. کیوں نہ وہ دعا دی جائے جو ظہور امام پہ بھی کام آئے. اس میں کوئی شک نہیں دعا ایک خوبصورت ہتھیار ہے. بلکہ معصوم فرماتے ہیں دعا صلاح المومن دعا مومن کا بھی ہتھیار ہے. ہم اس مقدس فریضہ یعنی دعا کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ استعمال کرتے ہیں لیکن مومن عقل مند ہوتا ہے
ہتھیار کسی خاص کام کے لیے استعمال کرتا ہے. دعا کا ہتھیار. آؤ اللہ سے کہیں خدا ہم تو اکثر کہتے ہیں یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، لیکن آج اس بی بی کے صدقے میں جن کے ہم پرسہ کرنے آئے ہیں اور اس مقام پہ جو مسجد منصوب ہے امام صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے، مسجد جمکران، اس مقام پہ بیٹھ کے آج ہم دعا کا زاویہ تھوڑا بدلتے ہیں. خدا آج ہم یہ نہیں کہتے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، آج ہم یہ کہتے ہیں جو تو چاہے وہ دے دے. سمجھدار بندے بیٹھے ہو، رات کا ٹائم بھی ہے، تھکے ہوئے بھی ہوگے، لیکن میں چاہتا ہوں کوئی معرفت کے کوئی 2-4 خزانوں کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال دو. اب اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو کیا دینا چاہتا ہے. قرآن سے جب پوچھتے ہیں پروردگار تو اچھا یہ قافلہ جو آیا ہے دوسرا ننکانے صاحب سے آیا ہے، کہاں سے آئے ہو یار؟ کمالیہ سے؟ نہیں، جو دوبارہ دوسری دفعہ آئے. پہلا قافلہ بیٹھا تھا جو دوسری دفعہ تشریف لائے. تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا اللہ اپنی مخلوق کو کیا دینا چاہتا ہے. قرآن کہتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. شاہ جی سارے ترجمہ کرتے ہیں، منتظر یاور ذرا غور کیجئے گا، حسن وشال مطلوب، یہ چھپا ہوا خزانہ نہیں. سارے ترجمہ کرتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اصل ترجمہ یہ ہے میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہ میں پہچانا جاؤں اس لیے میں نے یہ ہستیاں خلق کی. بھئی میرے پاس خزانہ ہے، آپ میرے سے مانگ رہے ہو یہ چاہیے یہ چاہیے، میرا دل ہے میں تمہیں خزانہ دوں، تو میرے دل سے تو پوچھو میں تمہیں کیا دینا چاہتا ہوں. میں تمہیں خزانہ دے. اللہ تمہیں اپنا چھپایا ہوا خزانہ دینا چاہتا ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا اللہ کا چھپایا ہوا خزانہ، فرمایا آل محمد. یہ پاک گھرانہ، یہ مقدس گھرانہ چھپایا ہو. آؤ آج پھر فیصلہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں آل محمد دینا چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں آل محمد بھی ملے دنیا بھی ملے، لیکن ایک وقت میں 2 چیزیں ٹھہر نہیں سکتی. دل ایک ہے، چیزیں ایک سے زیادہ آ گئیں ملاوٹ آ جائے گی. نہیں غور نہیں فرمایا. رسول کی ایک حدیث ہے، بڑی میں مختصر سی گفتگو کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آپ کے رسول کی ایک حدیث ہے من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سنا ہے کبھی؟ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ماتمی بیٹھے ہو، میرا دل تھا چلو ماتمیوں کو معرفت کے 2-4 پہلو ان کی جھولیوں میں ڈالوں تاکہ یہاں سے یہ ہرے بھرے ہو کے جائیں. قیمتی موتی ہیں، بے لوس موتی ہیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ دیں گے. سرکار کی حدیث کیا ہے؟ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. جبکہ سرکار نے سلمان کو فرمایا تھا سلمان ہم میں سے ہے. اور فرمائیے گا سلمان ہم میں سے ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. پتہ چلا سلمان اس لیے ان میں سے ہے، سلمان نے ملاوٹ نہیں کی. آج آپ باہر جاؤ نا دودھ کی دکانوں کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ اپنا دودھ بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ رسول کی حدیث پڑھ کے ہمارے سے دودھ لے کے چلے جائیں. یہ سمجھے کہ یہ دودھ خالص ہے. کہیں پیٹرول پمپ والے نے ہمیں مطمئن کرنے کے لیے اپنے پیٹرول پمپ کے باہر لکھا ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. نہ رسول نے 1400 سال پہلے نہ دودھ والے کے لیے فرمایا، نہ پیٹرول پمپ والے کے لیے فرمایا، اپنے چاہنے والوں کے لیے فرمایا کوشش کرنا. اللہ نے تمہیں قیمتی جگہ عطا کی ہے جو تمہارے عین سینٹر میں ساتھ ہی کھڑی ہے، جس کو کائنات دل کہتے ہیں. دل صرف کوشش کرو بے دل کے دل کے لیے رکھو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یا علی
نتیجہ پہنچا آپ تک؟ آواز پہنچی؟ میں آپ سے کلندرانہ فقیرانہ گفتگو بیٹھا کر رہا ہوں، میں آپ سے اپنی علمی طاقت نہیں جھاڑ رہا، میں چاہتا ہوں کچھ معرفت کے موتی لے کے جاؤ۔ سید کے ہاں ملتے ہی یہ موتی ہیں۔ ہاں یہاں آئے ہو، انشاءاللہ مزاج بدل کے جائیں گے، عہد کر کے جاؤ، سرکار کی جگہ آئے بیٹھے ہیں، آج کے بعد اس دل کو ملاوٹ سے پاک کریں گے۔ بڑے بت ہیں اس دل کے اندر جو ملاوٹ کی صورت میں ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں پتھر کی مورتیوں کے بنے بت بت ہیں، نہیں، دنیا کی محبت بت، مال کی محبت بت، فضول محبت بت۔ جب تک یہ ہے ملاوٹ ہے، ان کو نکالو۔ اچھا یہ نکلتے بھی بڑی مشکل ہے، کیونکہ جب ہم بٹھا لیتے ہیں یہ پکے درخت بن جاتے ہیں، نکلتے بھی بڑی مشکل ہیں۔ نکالے کیسے؟ بہترین طریقہ یہ ہے، رات کو باوضو ہو کے بستر پر سونے سے پہلے اللہ کو آل محمد کا واسطہ دے کے کہو، خدا تو نے ایک ہی دل دیا ہے، صرف ان کے لیے رکھ جو کلنا محمد ہے، سوائے ان کے اس میں کوئی نہ ہو۔ اچھا اے بندہ، اگر تیرے دل کو ہم نے پاک کر دیا تو پھر کیا بن جائے گا؟ اللہ پھر تو کعبہ بن جائے گا۔ کسی شاعر نے قلم اٹھایا، ذہن تیار ہے، بڑی کمال بات لے گیا، وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ مہربانی بھائی پہنچ گیا ہوئے، بڑی جلدی پہنچ گیا۔ اللہ اسی میں علی، اسی کوشش کرنے ہم سب نے مل کے اس دل کو ملاوٹ سے پاک کرنا ہے۔ آہستہ 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 نکالتے رہنا ہے، آئیں گی یہ چیزیں، یکدم نہیں نکلتی، توفیق مانگتے رہو، نکلتی رہیں گی۔ اچھا جب یہ ہو ٹینشن ہوتی ہے، جب یہ ہو ڈپریشن ہوتی ہے، جب یہ ہو بے صبری ہوتی ہے، جب یہ چیزیں ہوں ناشکری ہوتی ہے، جب یہ نکل جائیں پھر سکون ہی سکون ہے۔ جب یہ اندر موجود ہو نا ملاوٹ، کسی کی گالی گالی نظر آتی ہے، ماں بہن بیٹے کی گالی کو کسی کو دے نا، ملاوٹ ہو تو پھر گالی لگتی ہے، ملاوٹ نہ ہو پھر گالی نہیں لگتی۔ کیوں نہیں لگتی؟ پاک ہے دل، وہ دل اندر سے کہتا ہے یہ گالی تیرا کیا بگاڑتی ہے، بلکہ اس نے اپنی قیمتی جائیداد یعنی نیک عمل گالی دے کے تجھے دے دیے، اگر تو نے صبر کیا تو۔ ملاوٹ ہو، بس ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہوں، بات کو سمیٹتا ہوں، ملاوٹ ہو، دنیا کی ہر عورت کوئی نئی چیز نظر آتی ہے، پتہ نہیں یہ کیسی ہوگی، یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ ملاوٹ نہ ہو، دنیا کی ہر عورت ماں نظر آتی ہے، بہن نظر آتی ہے، بیٹی نظر آتی ہے۔ اور ویسے بھی ماتمیوں ضروری ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہمیں اللہ نے علامہ عباس کی زیارت کے قابل بنایا، ہم سب کے لیے ضروری ہے جو آنکھیں غازی کا علم دیکھیں وہ آنکھیں حرام نہ دیکھیں۔ ضروری ہے جو ہاتھ علامہ عباس کو مس ہو، جو ہاتھ سینے پہ پڑے حسین کی محبت میں، ملاوٹ سے اللہ کرے پاک ہو جائیں، وہ ہاتھ کہیں حرام پہ نہ لگے۔ جو قدم امام بارگاہ مجلس کے لیے چل کے جائیں، جو قدم کربلا جائیں، جو قدم ماتمی حلقے میں جائیں، پھر وہ قدم کہیں حرام پہ نہ جائیں۔ انشاءاللہ اتنا ٹائم لگتا ہے بندے کو ملاوٹ سے پاک ہونے میں۔ کسی کی کوٹھی کار دیکھ کر وہ اس کے پاس کوٹھی ہے، وہ اس کے پاس کار ہے، وہ اس کے پاس گاڑی ہے، وہ اس کے پاس مال ہے، نہ، یہ ملاوٹ ہے۔ کوٹھی ہے، کار ہے، یہ سب چیزیں تو عارضی ہیں۔ کون سا کوٹھی والا کوٹھی کا مالک ہے؟ ملکیت تو آل محمد کی ہے تو وہ یہ ہے جو ساتھ بندہ قبر میں لے کے جاتا ہے۔ اور یاد کرو یار ماتمیوں، نہ بھولانا یہ جملہ، قسم اس مقدس
شب کی اور اس مقدس شب کے لمحوں کی جو ان ذوات مقدسہ سے محبت کا حق ادا کرتا ہے مگر سودا بازی نہیں کرتا. میں نے مجلس کرائی، میں نے مجلس پڑھی، میں نے ماتم کیا، میں نے لنگر پکایا، میں نہیں. ان کا کرم، ان کی عطا، ان کی شفقت، ان کی عنایت، میری کوئی اوقات ہی نہیں. جو کچھ کیا انہوں نے کیا، اگر یہ نہ کرتے میں اس قابل ہی نہیں تھا. پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. سارے میت میت کہہ کے قبر میں ڈال کے چلے جائیں گے، یہ آ کے کہیں گے گھبرا نہ، تیرا کوئی نہیں، ہم تو ہیں نا. آئے ہائے. اچھا امام جب آئیں گے نا تو سرکار ایک انعام بھی دیں گے، تلوار. معصوم فرماتے ہیں ہر ناصر، ہر نوکر کے پاس ہمارا بیٹا آئے گا اور آ کے کہے گا اٹھ خوش نصیب، اللہ نے تیرے لیے تلوار بھیجی ہے. مگر اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا. بس یہی کام سنو، اس سے زیادہ میں نے آپ کا وقت نہیں لینا، اتنے سنبھال لو، بڑی بات ہے. میں پھر سمجھاتا ہوں. جناب سے پوچھا نوجوان کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے میں نوکری کرتا ہوں سید. میں نے کہا نوکری کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے سید نوکری اس لیے کرتا ہوں میں اس نوکری سے اچھی تنخواہ لوں گا مستقبل. اچھا یار آپ کے دادا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے وہ بھی نوکری کرتے تھے. میں نے کہا کافی نہیں وہ نوکری کرتے تھے. کہنے لگے وہ کرتے تھے وہ ماضی، میں کروں گا یہ مستقبل. اگر بات اتنی سمجھ آ گئی نتیجہ بڑا کمال ہے. سارا راستہ لطف لیتے جاؤ گے. صدیاں ہو گئی ہمیں منبر حسین سے سنایا جا رہا ہے صفین ہوئی تھی، خیبر ہوئی تھی، خندق ہوئی تھی، کربلا ہوئی تھی. بالکل ٹھیک ہے یہ ہو چکی، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے اب مہدی آئے گا. صلی اللہ علیہ محمد. شاباش 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 شاباش. شکر ہے پہنچ گیا. مجھے زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرنا پڑا. نوجوان آپ نے کیا خوبصورت برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند سروات. آپ نے کہا اچھی بات ہے، ہم سب نے پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بالکل ٹھیک پڑھا، لیکن ذرا تھوڑا سا اس میں گڑ اور ڈال دے، 4 چاند لگ جائیں گے. معصوم نے فرمایا جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، جو پڑھے گا، امام فرماتے ہیں ہمارے بیٹے کی غیبت میں ہم وعدہ کرتے ہیں مرے گا نہیں، پہلے مہدی کو دیکھ کے مرے گا. درود پڑھو سردار کی بارگاہ میں. اللہ شاباش شاباش شاباش. میں راضی ہوں یار آپ پہ، بڑی جلدی سمجھ گیا. میں نے کہا تھکاوٹ ہوگی سارا دن کی، لیکن کیا معیار سماعت ہے. آپ بات کو فوراً سمجھ گئے ہو. ایک دفعہ پھر دوبارہ اپنی زبانوں کو درود سے معطر کرو. واجل فرج آل محمد. شاباش شاباش. مولا سلامت رکھیں، آپ سب کو خیر سے رہو. دعا ہے آپ نے بات کو مان لیا. لو جی بات بھولے گی تو نہیں. ہر بندہ اپنی اچھے مستقبل کے لیے تیاری میں ہے. میں مجلس عزا پہ آتا ہوں، سنتا ہوں غور نے کیا کیا تھا، سنتا ہوں سلمان علی کا کیسا نوکر تھا، سنتا ہوں فضا اس در کی کیسی کنیز تھی. اچھی بات ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے یہ کیسے تھے. لیکن جب میں مجلس سے باہر نکلوں، مجھ سے کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، میں یہ نہ کہوں میں مجلس پہ گیا تھا. میں قاتل ہے معرفت کی، مجھے کہنا چاہیے میرے امام نے مجھے بلایا تھا. ارے بھائی اگر امام نے بلایا تھا تو کیوں بلایا تھا؟ ارے بھائی امام کے بلانے کا مقصد یہ تھا، امام زمانہ چاہتے تھے میرے دادے کا ذکر سن کر، میرے دادے کے عاشقوں کا ذکر سن کر یہ بھی ایسے بن جائیں. مولا کیسے بن جائیں؟ سرکار چاہتے تھے جیسے میرے دادا علی کا سلمان تھا، جیسے میرے دادا حسین کا حر تھا، میں ان سب کو بلا کے یہ سنا کے حر بناؤں گا. مستقبل موالیہ نے حیدر قرار، ہم سب کا مستقبل امام زمان کے ظہور میں چھپا ہے. سردار آنے والے ہیں، آقا کا ظہور ہونے والا ہے. اس لیے کوشش کیا کرو ہر کام میں امام زمان کی ذات کو مقدم رکھا کرو. کوئی پوچھے بھئی زواری پہ کیوں جا رہے ہو، ان کو بتانا میں اپنے امام سے ملوں گا.
کہا یاد رہے گا انشاءاللہ. یہ کھانا کھا رہے ہو، گوشت کیوں کھا رہے ہو؟ مزے کی خاطر ہو؟ نہیں یار میں مومن ہوں، مومن کے لیے تو مزہ دنیا میں رکھا ہی نہیں گیا. کیوں کھا رہے ہو؟ اس لیے کھا رہا ہوں اللہ اس گوشت سے مجھے طاقت دے. جس طرح اس جانور نے اپنے آپ کو میرے اوپر قربان کیا، اللہ کرے میرا مہدی آئے میں بھی اپنے آپ کو امام پہ قربان کروں گا. ہر چیز میں راز چھپا ہے. ارے بھئی آم کیوں کھاتے ہو؟ معرفت کا موتی ہے سنبھالنا. آم کی گٹھلی پتہ نہیں کتنا عرصہ زمین میں رہی، پھر درخت بنا، پھر ولایت علی کی وجہ سے مٹھاس آیا. میں اس لیے آم کھاتا ہوں تاکہ میرے اندر اتنا مٹھاس آئے مجھے علی منوانا نہ پڑے. دنیا مجھے دیکھ کے کہ اگر یہ علی کا نوکر ہے اس کا علی کیسا ہوگا. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے. آؤ یہی ہماری طرف سے دعوت فکر، یہی دوا اور یہی روحانی لنگر تھا. آؤ امام منتظر بھی ہیں، امام منتظر بھی ہیں. پہلی چیز امام علی سے جدا نہیں، امام حسن سے جدا نہیں، امام زمانہ حسین سے جدا نہیں. یہ بھی 11 اماموں کا ایک خوبصورت نچوڑ ہے. یہ بھی محمدی ہے. کیا کریں، اللہ نے مرضی ہے، بھیجنا چاہتا صفین میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ پیدا کرنا چاہتا کربلا میں بھی پیدا کر سکتا تھا. اللہ کی مرضی میں بھلا کون بول سکتا ہے. لیکن آؤ چلو آج 10 کی رات ہے، اللہ سے کہتے پروردگار عالم ہمیں علی کے دور میں پیدا کر دیتا، ہمیں کربلا میں پیدا کر دیتا، حسین کے ساتھ ہوتے، صفین میں پیدا کرتا، علی کے ساتھ ہوتے. آواز آئے گی میں علی کل شیء قدیر ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پروردگار عالم اس میں کوئی شک نہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن احسان فرما، واضح تو فرما اس دور میں بھیجا کیوں. آواز آئے گی تجھے میں ڈبل انعام دینا چاہتا ہوں. خدا کس طرح ڈبل انعام دینا چاہتا ہے. معرفت کا موتی ہے، سنبھالنا یار. جہاں جہاں سے آئے بیٹھے ہو قیمتی موتی ہے، انشاءاللہ جاتے ہوئے لطف لیتے جاؤ گے. پروردگار اس دور میں جو پیدا کیا ڈبل انعام کیا ہے. آواز آئے گی سلمان کی بھی کیا بات ہے، مگر سلمان نے علی کو دیکھ کے مانا تھا. حر کی بھی کیا بات ہے، مگر حر نے حسین کو دیکھ کے مانا تھا. ابو بصیر کی بھی کیا بات ہے، ابو بصیر نے مولا جعفر صادق کو دیکھ کے مانا تھا. ارے بھائی دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے. بس صبح صبح اٹھا کرو، اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا کرو. اپنے بستر پہ اٹھتے ہی پہلے پہلے کعبے کی طرف رک کر کے اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا کرو. السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا امام زمان. شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. کتنی خوش نصیبی ہوگی ہم امام کو سلام کریں گے، امام ہمیں بھی کہیں گے میرا بھی آپ پر سلام. اور ہاں ننکانہ سمندری جہاں جہاں سے موالیہ نے حیدر قرار آئے بیٹھے ہو، جس دن میں تمہیں یہ نسخہ بتا رہا ہوں، جس دن سے ہم نے غیبتیں سننا چھوڑ دی، گلے سننا چھوڑ دیے، فضولیات سننا چھوڑ دی، گانے سننا چھوڑ دیے، عجیب عجیب باتیں سننا چھوڑ دی، اپنے کانوں کو پاک رکھا. مولا کی عزت کی قسم ماتمی بڑا کمال ہے. ماتمی امام کے سلام کا جواب کانوں سے سنے گا. یار ماتمیوں میں نے ایک فضیلت پڑھی ہے ماتمی کی، ویسے بتانی ذہن میں تو نہیں تھی لیکن سامنے آگے تو اب لے جاؤ، تحفہ ہے. خدا کی قسم ماتمی اگر صرف اور صرف رضا امام کے لیے آنکھیں بند کر کے ماتم کرے، سننا چاہو تو ایک بہت پیارا نسخہ ہے. آنکھیں بند کر کے یہ نہ محسوس کرے میرے دائیں کون ہے میرے بائیں کون ہے، صرف یہ محسوس کرے علم عباس ہے، عباس کے علم کے نیچے مہدی کھڑا ہے. ہاں آنکھیں بند کر کے ماتم کرے، جتنی دیر ماتم کرنا ہے. بالکل کوشش کرے کوئی یہ نہ دیکھے، اس کی کوششوں کو یہ نہ دیکھے اس کا ہاتھ کیسے اٹھ رہا ہے، بس یہ دیکھے میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے. یہاں دل کر رہے ایک اور بات بھی کرتا جاؤں. جوانوں اکثر ہمارے برادران کہتے ہیں امام زمانہ آ جائیں، ہم امام زمانہ کو حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کر کے دکھائیں گے.
اکثر کہتے ہیں امام زمانہ آ جائیں سرکار کو ماتم کر کے دکھائیں گے کعبے میں ہلکا لگے گا. میں ان کی گزارش کرنا چاہتا ہوں اور مسلسل کر رہا ہوں, یار ماتم اس کو دکھاؤ جو پہلے سے دیکھ نہ رہا. امام کی ہم پہ نگاہ ہے, امام کی ہم پہ نظر ہے, امام ہماری ہر چیز دیکھ رہے ہیں. جی ماتم کرنے والا جو بات رہے گی وہ رہ نہ جائے, نسخہ دے رہا تھا, کوشش کرے آنکھیں بند کر کے تصور میں علامہ عباس رکھے, ماتم کرے, ماتم کرنے کے بعد درود پڑھ کے آنکھیں بند کر کے گھر چلا جائے. زبان پاک رکھے, جسم پاک رکھے, آنکھیں پاک رکھے, اپنے آپ کو بحیا رکھے, ہاتھ بچائے, پاؤں بچائے, شکم بچائے. جس پیٹ میں حسین کے لنگر کا لقمہ جائے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے. میں تمہیں چیلنج دے کے یہاں بھیج رہا ہوں, یہاں سے امام زمانہ کی بارگاہ اس مقدس جگہ میں مسجد جمکران بیٹھے ہو, مولا کی عزت کی قسم ماتمی ایسا کر کے دیکھے اور پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھے. یار بینک میں پیسے رکھتے ہو, نتیجہ چاہتے ہو پروفٹ ملے, شادی کرتے ہو نتیجہ چاہتے ہو نسل بڑھے, گھر بناتے ہو نتیجہ چاہتے ہو کہ ہم اس میں رہیں, ہر چیز میں نتیجہ. ماتم میں بھی نتیجہ دیکھو, بڑی کمال ڈیوٹی ہے. نتیجہ دیکھنا ہو ازما کے دیکھنا, کسی بھی بیمار کے پاس چلے جانا, آنکھیں بند کر کے یا علی یا حسین کہہ کے زمانے کے امام کو سلام کرنا, بیمار کو پھوکا دینا, اٹھنا بیٹھے, تیرے ماتم کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. بس اپنے آپ کو بچاؤ سرکار کے لیے, اپنے آپ کو بچاؤ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی, اللہ تو کیا دینا چاہتے ہیں, آواز آئے گی میں اپنی حجت تمہیں دینا چاہتا ہوں. خدا تیرا بڑا احسان ہے, تو نے ہمیں اپنی حجت عطا کی. خدا ہمیں اپنی حجت سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا ہمیں اپنی حجت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. خدا ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے محمد تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. پروردگار عالم خالق کونین, ہم سب امام زمانہ کا صدقہ کہیں بھی ہو کھاتے ہیں, لنگر ہو, نیاز ہو, تبرک ہو, کچھ بھی ہو, سرکار کا صدقہ کھاتے. کیوں؟ معصوم کا فرمان ہے, ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. جس کا کھاؤ اس کا گاؤ. پروردگار ہمیں امام کا صدقہ لنگر نیاز کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. بس دعا تمہارے لیے تحفہ ہے, سرکار کے تخت کا سلام کرتے جاؤ. ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں, جتنے بھی منتظمین ہیں آپ سب کا شکریہ بھی اور آپ سب کے لیے دعا گو بھی. سرکار کے تخت کا سلام کرو. یا علی مدد. خدا حافظ.